السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے۔ موجود ہوں لیاقت باغ میں عمران خان کا تاریخی جلسہ۔ یہاں پر بہت دور دراز سے لوگ آئے عمران خان کا خطاب سننے کے لیے۔ آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں 70 سالہ جوڑے سے جو عمران خان کے جلسوں میں جاتے ہیں اور مشہور ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، اس عمر میں تو لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے، آپ جھنڈا اٹھا کر دو کپل آف دا کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس بارے میں؟ آپ ہر جلسے میں جاتے ہیں، بتائیں آپ۔ جی، ہر جلسے میں جاتے ہیں اور ملک کے لیے جو بھی کہیں بھی جانا پڑے پوری دنیا میں ہم جائیں گے۔ قسم کھائی ہے کہ پیرل آف آر لائف، جب بھی ضرورت ہوگی ملک کے لیے کام کریں گے۔ تو آج ہماری ضرورت ہے ملک کو پھر سے، تو پھر حاضر ہم۔ ویسے آپ جس قسم کی بات کر رہے ہیں، لوگ محبوبہ کے لیے قسم کھاتے ہیں اور آپ محبوبہ کو لے کر جاتے ہیں۔ میری ماں ہے، وہ ماں میرا ملک ہے، یہی میری محبوبہ ہے، اور اس کے لیے میں ایک ایک سانس میرا قربان، میرے بچوں کا، میری بیوی کا، میرے ماں باپ قربان۔ آپ ہر جلسے میں جاتی ہیں اور آپ تند و تیز باتیں بھی کرتی ہیں۔ پہلے مجھے یہ بتائیں، کیا جوش ہے، کیا جذبہ ہے جو آپ کو یہاں لے کے؟ مجھے جوش ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہم نے جب سے ہمیں ہوش آئی ہے ہم نے چور ہی دیکھے۔ ایک چور جاتا ہے، آگا ڈاکو آ جاتا ہے، اگلا ڈاکو کا باپ آ جاتا ہے، اور ایک ڈاکو دوسرے ڈاکو کو چھپاتا ہے، دوسرا ڈاکو پہلے ڈاکو کو چھپاتا ہے۔ شکر ہے اگر اللہ نے ایک شخص ہمارے ملک میں ایسا بھی دیا ہے جس نے اس ملک کے لیے کچھ کیا ہے، اس پبلک کے لیے کچھ کیا ہے، اپنے لیے کچھ کھایا لوٹا نہیں۔ ویسے اس عمر میں لوگ گھر میں آگے پیچھے جانے سے کتراتے ہیں، آپ جلسوں میں آتی ہیں اور کیا سمجھتی ہیں؟ آپ یہ کیا جذبہ ہے؟ میں بزنس وومن ہوں، میں پوری دنیا میں پھر کے بزنس کیا ہے اکیلے، الحمدللہ۔ عمران خان کو گرفتار کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا سمجھتی ہیں آپ؟ کوئی بات نہیں، اگر گرفتار کریں گے۔ جو عمران خان کا 3.5 سال پونے 4 سال کا دور حکومت تھا، بہترین تھا، بہت کچھ اس نے غریبوں کے لیے کیا۔ ہیلتھ کارڈ دیے، ان کے لیے پناہ گاہیں بنائیں، ان کو کھانا دیا، بستر دیے، بچوں کو ایجوکیشن دی، 2 یونیورسٹیاں بنائیں، 3 ہاسپٹل بنائے۔ کسی اور نے اپنے پیسوں سے بنائے یا مانگ تانگ کے؟ مجھے بھٹو سے شدید نفرت تھی، میں ہر روز پوری رات پڑھتی تھی اٹھ کے، یا اللہ اس کے پوری نسل کو مار دے۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے انڈسٹری جو ہمارے ملک کی تھی اس کو نیشنلائز کیا، اور ہمارے ملک میں سارے کاروباری طبقے کو فنا فلا کیا، اور سب لوگ یہاں سے اپنی چیزیں اٹھا کے بنگلہ دیش اور دائیں بائیں چلے گئے۔ اس نے ہمارے ملک کے 2 ٹکڑے کیے۔ آپ جب گھر سے آتی ہیں جلسوں کے لیے، آپ کی بہو ہوگی، آپ کی بیٹی ہوگی، آپ کے بچے ہوں گے، وہ آپ کو روکتے نہیں ہیں کہ جلسوں میں؟ وہ مجھے کیوں روکیں گے؟ میں اپنی مرضی کی خود مالک ہوں، مجھے نہیں کوئی روک سکتا۔ مجھے یہ بھی نہیں روک سکتا جو میرا میاں ہے، خود آ جاتا ہے چپ کر کے شرافت سے۔ اگر آپ کے میاں آپ کے ساتھ جلسے میں نہ آئے تو میں اکیلی آ جاؤں، خود ہی گاڑی چلا کے لے آؤں۔ اللہ کرے کہ یہ 14 کی 14 پارٹیاں اللہ سمیٹ دے، ان کو زمین بوس کر دے یا اوپر لے جائے جہاں اللہ نے لے جانا ہے، ہماری چوروں سے جان چھڑا دے، ہمارے پر وہ لوگ مسلط ہوں جو پاکستان کے ساتھ سنسیئر۔ خاندان کی 7 پشتیں پی ٹی آئی کی ہیں، سمدھی پی ٹی آئی کے ہیں، بہن بھائیوں کا سسرال پی ٹی آئی کا ہے، صرف ایک بھائی کا سسر ہے جو نون لیگی، تو اکیلا، اس کا گھر والے نہیں ہیں۔ میرے سارے ملازم، میرے کام آفس میں کرنے والے، گھر میں سب پی ٹی آئی کے۔ اپنے آنے والی نسل کو کیا وصیت کریں گے؟ وہ پی ٹی آئی میں آنے والی نسل کو کہوں گی، سچ کا ساتھ دینا، جھوٹ کے ساتھ کبھی کھڑے نہ ہونا، طاقتور سے کبھی ڈرنا نہ۔ اللہ طاقتور ہے، کوئی مارنا چاہے خدا کی قسم نہیں مار سکتا جب تک کہ اللہ اس کو مار نہ دے۔ جو رات قبر میں ہے باہر نہیں، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں۔ موت زندگی کی خود حفاظت کرتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ وقت مقرر ہے مرنے کا، اور جگہ بھی مقرر ہے کہاں دفن ہونا ہے۔